بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ المرفوعات، مقدمہ نحو کے اختتام کے بعد ہم مرفوعات کو یعنی مقاصد ثلاثہ جو ہوتے ہیں نحو کے اندر، المرفوعات، المنصوبات، المجرورات، اور پھر اس کے بعد آگے آخر میں مبنیات کی بحث بھی ہوتی ہے اور توابع کی بحث ہوتی ہے، اور کچھ متفرقات ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے اس فن کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم شروع کرنے لگے ہیں مقدمہ نحو کے بعد المرفوعات۔ مرفوعات 8 ہیں، اور 8 مرفوعات ان کو ہم آگے تفصیل سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے عبارت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ تو چونکہ قافیہ شرجامی کا انداز ایسا ہے کہ وہ اصل جو بحثیں ہوتی ہیں ان کو مختصر انداز میں لے آتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ بہت ساری جو اس کے اندر اضافی بحثیں ہوتی ہیں عبارات کے اندر، عبارتوں کے اندر، تو ان الجاؤ کو سلجاؤ کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس میں سے جو ضمنی سوالات و اشکالات و اعتراضات وارد ہوتے ہیں تو ان کو لا کے ان کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں۔ تو مرفوعات کے حوالے سے تو مختصر اتنا ہی ہے کہ مرفوعات 8 ہیں، آگے منصوبات آگے آئیں گے وہ 12 ہیں، اور جو مجرورات ہیں وہ 2 ہیں، اور آگے جو توابع آئیں گے وہ توابع 5 ہیں، اور یوں جا کے جو ہے یہ بحث اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو اب مرفوعات کے حوالے سے بات فرماتے ہیں جمع المرفوع للمرفوعہ لأن موصوفه الاسم وهو مذکر۔ تو اب یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ مرفوعات جو ہے، پہلے تو اس کی ترکیب کریں گے کہ مرفوعات اکیلا آیا ہوا ہے تو کیا ترکیب ہوگی۔ 3 طرح کی ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ آپ اس کو مبتدا بنائیں، خبر نکال لیں، اس کو خبر بنائیں، مبتدا نکال لیں، یا اس کو سرے سے آپ وقف موقوف بنا کے اس کو پڑھ لیں اسماء معدودہ کی طرح۔ مثلا اس کو اگر آپ خبر بنائیں، اس کو یہ خبر بنائیں گے تو مبتدا محذوف نکالیں گے، ہذہ المرفوعات کہیں گے آپ، ہذہ مبتدا محذوف ہوگا۔ الٹ کر دیں اس کو، جو ہے یوں کہہ دیں المرفوعات ہذہ، اس کو مبتدا کر دیں، ہذہ جو محذوف نکالتے ہیں اس کو آپ خبر کر دیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ھذا بحث المرفوعات، یہ بھی اس کی عبارت بن سکتی ہے، ھذا باب المرفوعات، یا اس کو سرے سے موقوف کر کے پڑھیں آپ اسماء معدودہ کی طرح، المرفوعات، بس یوں ہی کرتے ہیں، نہ آگے نہ پیچھے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایک عنوان ہو جائے گا، بحث کا عنوان ہو جائے گا۔ تو آگے کہتے ہیں جمع المرفوع للمرفوعہ۔ تو یہ ایک مشہور سوال ہے، اس کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ المرفوعات یہاں پر جو آپ نے کہا ہے، تو اس مرفوعات کو کس کی جمع آپ بناتے ہیں؟ مرفوع کی جمع بنائیں گے یا مرفوعات کی؟ ویسے تو عام عمومی اعتبار سے دیکھیں تو مرفوعات کی جمع ہونی چاہیے، مرفوعات نہ، تو مرفوع کی جمع تو مرفوعون ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس کی جمع بنائیں گے، مرفوع کی یا مرفوعات کی؟ اگر مرفوع کی بنائیں تو وہ نہیں بنتی، کیونکہ وہ مرفوع مذکر ہے تو اس کی جمع تو جمع سالم و نون کے ساتھ مرفوعون ہونا چاہیے، نہ کہ مرفوعات۔ اور اگر آپ اس کو مرفوعاتون کی جمع بنائیں تو یہ صیغہ صفت کا ہے، اس میں مفعول ہے نا صیغہ صفت کا، تو پھر ان دونوں کے لیے آپ کو موصوف نکالنا پڑے گا کہ آخر یہ صفت کس کی ہے، یہ صفت ہے نا۔ تو المرفوعات، یہ اس کے لیے موصوف نکالیں گے الاسماء المرفوعات، تو پھر ادھر واحد کی طرف جائیں گے تو واحد میں بھی کہیں گے الاسم المرفوعہ، تو یہاں پر اشکال آئے گا کہ الاسم مذکر ہے والمرفوع مؤنث، تو یہ موصوف صفت میں تذکیر و تانیث میں مطابقت ہونی چاہیے جو یہاں پر نہیں پائی جا رہی، تو مسئلہ ہوگا پھر۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ کیا جواب ہوگا اس کا؟ تو اس کا جواب یہاں پر دے رہے ہیں کہ بھائی ہم یہاں پر مرفوع جو ہے اسی کو ہم اس کا مرفوع کو صفت بناتے ہیں، یہاں پر اسی کو مرجع بنائیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر تو گویا یہاں پر مرفوع کی ہم جمع اس کو بنا رہے ہیں۔ اب یہاں پر اعتراض آئے کہ مرفوع کی بنا رہے ہیں تو اس کی جمع تو الف تا کے ساتھ نہیں آتی، پھر واو نون کے ساتھ آتی ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں بھائی مرفوع کی جو جمع ہے وہ الف اور تا کے ساتھ جو آ رہی ہے وہ ایک قانون کے اوپر مبنی ہے، قانون کے اوپر منحصر ہے۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ ہر وہ مذکر جو غیر عاقل ہو تو اس کی صفت الف تا کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو جیسے صافن،
یہ صفت ہے، بظاہر اس کے ساتھ تا تو نہیں ہے، مذکر ہے، خیل کی صفت ہے، گھوڑے کی، سرکش گھوڑے کی، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں صافینات، اس کی جمع آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایام خالیات، یوم واحد ہے، مذکر ہے، اور ادھر سے ایام اس کی جمع آ گئی تو خالیات اس کی صفت آ گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی مرفوع صفت ہے اسم کی، اور اسم مذکر غیر عاقل ہے، تو غیر عاقل ہونے کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کی صفت مرفوع کی جو ہے یہاں پر الف تا کے ساتھ لے آئے، مرفوعات، یہ سارا چکر ہو گیا۔ وہی وہوا یا ہوا ای المرفوعات الدال علیہ المرفوعات، یہاں سے جو چیز بیان ہو رہی ہے کہ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ آپ ہوا ضمیر کا مرجع کس کو بناتے ہیں، مرفوعون کو یا المرفوعات کو؟ دو احتمال بنتے ہیں یہاں پر، اور دونوں صحیح نہیں ہیں، دونوں کو مرجع بنانا صحیح نہیں ہوگا۔ مرفوع کو اگر بنائیں گے تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، مرفوع تو پہلے ذکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مرفوع کا لفظ تو پہلے آیا نہیں ہے، تو اضمار قبل ذکر ناجائز ہے، لفظاً رتبتاً جب دونوں اس اعتبار سے آ جائے۔ اور اگر آپ ہوا ضمیر کا مرجع المرفوعات کو بنائیں تو ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں ہو سکتی، تو پھر بھی مسئلہ ہوگا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو کس کو بنائیں گے آپ؟ مرفوعات وہ جمع مؤنث ہے اور ہوا واحد مذکر ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہم ضمیر کا مرجع جو بنائیں گے یہاں پر وہ مرفوع کو بنائیں گے۔ باقی یہ جو آپ کا اعتراض ہے کہ پھر یہاں پر ما قبل مذکور نہیں ہے مرفوع، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرجع تین قسم کا ہوتا ہے، لفظی، معنوی، حکمی۔ تو بھائی اگر لفظوں میں نہیں ہے تو ضمناً تو پیچھے موجود ہے نا، المرفوعات کے اندر مرفوع تو پڑا ہوا ہے نا، اس کا مفرد، ہر جمع کے اندر اس کا مفرد پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو ضمناً اس کے اندر وہ پڑا ہوتا ہے، خاص کر جمع سالم، اس کے اندر اس کا واحد پڑا ہوتا ہے، سالم پڑا ہوتا ہے بالکل۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، قرآن کریم میں ہے نا، عدل کرو، وہ عدل کرنا زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ ہوا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ عدل ہے، اور عدل پیچھے موجود نہیں ہے، وہ اعدلوا کے اندر عدل مادہ معنی مصدری یا مادہ موجود ہے، مادہ اصلی موجود ہے، اور ویسے بھی ہے کہ ہر فعل اصطلاحی کے اندر فعل لغوی موجود ہوتا ہے، تو گویا مرجع کا لفظوں میں آنا ضروری نہیں ہے، معنوی اور حکمی اعتبار سے بھی مرجع بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب کہتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، اب پیچھے اگر لفظ اللہ نہ بھی آیا ہو تو جب کوئی ہوا ضمیر کوئی بھی جو ہے جب وہ آ جائے مقام مدح میں، اور وہ مقام مدح وہ صفات ایسی ہوں کہ اللہ سے جڑتی ہوں، اللہ کی شان کے لائق ہوں، تو وہاں پر پیچھے اللہ کا لفظ اللہ نہ بھی آیا ہو تو پھر بھی ہم اس کو فرد کامل کی طرف لوٹاتے ہوئے مان لیتے ہیں کہ یہ صفتیں کس کی بیان ہو رہی ہیں؟ اللہ کی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، لأن التعریف انما یکون للماہیہ، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، تعویل کرنے کی، کہ آپ نے کہا جی وہ المرفوعات کے اندر مرفوع پڑا ہوا ہے فرائے، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اس طرح کرتے جس کا مرجع المرفوعات کو بتاویل المذکور بنا لیتے کہ بھائی المرفوعات بتاویل المذکور، مذکور کے درجے میں کر کے، اس منزلہ میں کر کے جو ہے آپ اس کو بنا لیتے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر مطابقت بھی ہو جاتی، کوئی مسئلہ نہ ہوتا، وہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا، بطویل جماعت، بطویل مذکور، جیسے بطویل جماعت ہیا کا مرجع بنا لیا، بطویل مذکور ہوا کا مرجع بنا لیا۔ اس کا جواب یہ دیا کہ المرفوعات کو مرجع بناتے بطویل مذکور کے، تو المرفوعات چونکہ جمع تھا، اور جمع میں افراد ملحوظ ہوتے ہیں نا، جمع میں تعریف، یہاں تعریف کا مقام ہے، مقام تعریف میں جو ہے وہ افراد کو نہیں لایا جاتا، ماہیت کو لایا جاتا ہے، کیونکہ تعریف جامع جو ہوتی ہے وہ ماہیت کے ساتھ ہوتی ہے، افراد کے ساتھ نہیں ہوتی، اس لیے تعریف کو جامع معنی کرنا ضروری تھا، تو تبھی ہم نے ایسا کیا۔ تعریف ماہیت کی ہی جامع ہو سکتی ہے، افراد کی نہیں ہو سکتی۔ آگے سوال ہے کہ اگر آپ کی تعریف جو ہے آپ نے جو کی ہے وہ تو زیدن کے دال کے اوپر بھی صادق آ رہی ہے، آپ نے کہا نا کہ وہ ہے کہ مرفوع جو ہے وہ فاعلیت کی علامت پر جو ہے آپ نے اس کو جو فٹ آ رہا ہو، یعنی فاعلیت کی علامت
رفع پر وہ موجود ہو۔ تو اب یہاں پر جانی زیدن آپ دیکھیں تو زیدن کی جو دال ہے، دال کے اوپر رفع تو آیا ہوا ہے، فاعلیت کی جو علامت ہے رفع وہ تو ہے، لیکن پھر بھی اس کو مرفوع آپ نہیں کہتے، تو آپ کی تعریف مانے نہ رہی۔ پھر یہ باہر سے زیدن کی دال داخل ہو رہی ہے وہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے، یعنی رفع پر ہے، لیکن آپ اس کو پھر بھی فاعلیت کے اعتبار سے مرفوع نہیں کہتے۔ تو جواب دیے کہ ما سے مراد یہاں پر ہماری جو ہم نے تعریف میں ما کہا ہے، تو اس ما سے مراد ہمارے ہاں وہ شے نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں لے لیں، اس سے مراد اسم ہے، اور قرینہ ہے کیا ہے، بحث چل رہی ہے اسم کی، اور یہ جو آپ نے زیدن کی دال بتائی ہے یہ تو حرف ہے، ہم اسم کی بحث میں لگے ہوئے ہیں، تو گویا زیدن پورا مرفوع ہے نا، زیدن کی دال کو مرفوع کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس کی اپنی کیا حیثیت دال کی، وہ تو ایک حصہ ہے زید کا نام کا، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نہیں مرفوع کہیں گے، زیدن کو مرفوع کہیں گے، صرف دال کو نہیں، دال تو ایک حرف ہے، اور ہم اسم کی بحث میں چل رہے ہیں۔ والمراد باشتمال الاسم علیہا، سوال کا جواب ہے کہ آپ نے مرفوع کی تعریف کی ہے، مرفوع وہ اسم ہوتا ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو، فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو۔ یہ اشتمال دو طرح کا ہو سکتا ہے، آپ کون سا اشتمال مراد لیتے ہیں؟ ایک اشتمال کل کا ہوتا ہے اپنی جز پر، اور دوسرا اشتمال ظرف کا ہوتا ہے اپنے مظروف پر، یہاں دونوں طرح نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اسم نہ کل ہوتا ہے کہ وہ آپ رفع اس کا جز بنا دیا جائے، نہ ظرف ہوتا ہے کہ رفع اس کا مظروف بنا دیا جائے، پھر کون سا اشتمال مراد ہے؟ تو جواب دیا کہ یہاں ایک تیسرا اشتمال ہے جو غیر مشہور ہے لیکن وہی مراد ہے، وہ ہے موصوف کا صفت پر اشتمال، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہاں یہ تیسری قسم مراد ہے کہ اس کا رفع پر اشتمال ایسا ہوتا ہے جیسے موصوف کا اشتمال اپنی صفت پر ہوتا ہے۔ اب اس پر ایک اور خارجی اعتراض آ جائے گا کہ من قبیل اشتمال الموصوف علی الصفہ بنانا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ صفت تو اپنے موصوف پر حمل ہوتی ہے، یہاں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ رفع کو اس پر حمل کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ یوں نہیں کہہ سکتے ہیں زید رفع، یوں کہہ سکتے ہیں زید مرفوع۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ ایک تو وہ حمل مبالغتاً کہہ سکتے ہیں زید رفع ای مرفوع، زید عادل ای عادل، ٹھیک ہے، اور یا رفع مصدر مبنی للمفعول، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ صفت کا قیام ہے موصوف کے ساتھ مراد ہے، یہاں ہماری مراد جو ہے وہ صفت کا قیام کس کے ساتھ؟ موصوف کے ساتھ، اسی طرح رفع کا قیام بھی اس اسم کے ساتھ ہوگا، جس طرح صفت کا قیام کیا ہوتا ہے؟ موصوف کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ اشتمال کی تیسری صورت بنے گی، موصوف صفت، لیکن اشتمال کی تو اور بھی صورتیں ہوتی ہیں، بدل الاشتمال، بدل کی 4 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک بدل الاشتمال بھی تو آپ پڑھتے ہیں نا، تو یہ اشتمال کو خاص کر لینا، محصور کر لینا یا بند کر دینا صرف 2-3 قسموں میں، یہ جو ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ لفظاً او تقدیراً، یہ سوال کا جواب ہے کہ آپ کی مرفوع کی تعریف جامع نہیں ہے اپنے افراد کے لیے، اس لیے کہ آپ نے مرفوع کی تعریف یہ کی ہے کہ مرفوع وہ اسم ہوتا ہے جو فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہو، آپ کو دکھاتے ہیں کہ اسم مرفوع تو ہے مگر فاعلیت کی علامت پر مشتمل نہیں ہے، جیسے جانی موسیٰ اور جانی ہاؤلائی، یہ دونوں مرفوع تو ہیں مگر فاعل کی علامت پر مشتمل نہیں ہے، رفع نظر نہیں آتا ان پر، تو اس کا جواب دیا کہ بھائی ہماری مراد یہاں پر یہ ہے کہ لفظاً ہو یا تقدیراً ہو یا محلاً ہو، مرفوع فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہونا لفظاً، تقدیراً یا محلاً، تینوں طرح ہو سکتا ہے۔ جانی زیدن میں لفظاً ہے، نظر آ رہا ہے زیدن مرفوع ہے، جانی موسیٰ میں معرب ہے یہ بھی، اور یہ رفع نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن مانا جا رہا ہے تقدیراً ہے، فرض کیا جا رہا ہے، معرب ہے، دونوں معرب ہیں۔ جانی ہاؤلائی یہ مبنی ہے، محلاً یہاں پر رفع کو لایا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے محلاً، محلاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر مبنی نہ ہوتا، معرب ہوتا، تو یہ محل تھا رفع آنے کا، لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے رفع نہیں آ سکتا، بات یہ ہے بس۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جواب، فکیف یختص الرفع بما عدا الرفع المحلی، یہاں سے جواب جو دے دیا پچھلے سوال کا، تو اب یہاں سے ایک جواب چونکہ علامہ ہندی اور رضی نے بھی دیا، علامہ رضی نے بھی، تو ان دونوں پر شارح رد کر رہے ہیں کہ ان کا جواب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس حوالے سے انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ جانی ہاؤلائی پر اعتراض جو اعتراض ہوا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ بھائی ہماری بات جو ہے وہ معرب میں چل رہی ہے، آپ جانی ہاؤلائی مبنی اٹھا کے لے آئیں، تو مبنی ہماری بات سے خارج ہے، اگرچہ بظاہر یہ جواب بھی دلکش ہے لیکن اس پر اعتراض وارد ہو سکتا ہے، اس لیے اس پر
رد کر رہے ہیں علامہ رضی علامہ ہندی کے اوپر حضرت۔ علامہ جامی نے ان کی تردید یوں فرمائی ہے کہ یہ توجیہ القول بما لا یرضی به القائل کی قبیل سے ہے، یعنی خود ماتن آگے چل کر فاعل کے حالات کی بحث میں یہ بیان کریں گے کہ فاعل اگر ضمیر مرفوع متصل ہو تو اس کو مفعول بھی پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، یہ آگے جا کے کہیں گے نا۔ تو فاعل اگر ضمیر مرفوع متصل ہو تو آپ کو پتہ ہے ضمائر 70 کے 70 جو ہیں ضمیریں وہ مبنی ہوتی ہیں، مشابہ مبنی، تو اب محلن وہ مرفوع ہوں گی۔ اگر بحث فقط مورب کی ہو رہی ہے، وہ جواب لے لیں جو ان دو حضرات نے دیے، علامہ رضی علامہ ہندی نے، تو پھر ماتن آگے جا کے یہ ان کو ضمیر مرفوع متصل محلن مرفوع ایبا سے آگے کیوں چلا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کتاب کی آپ شرح کر رہے ہیں آپ اس ماتن کے قول کے بھی خلاف جا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں توجیہ القولی توجیہ القولی بما لا یرضی به القائل، ایسی توجیہ آپ کر رہے ہیں کہ جس کے وہ خود ماتن وہ بھی اس کے قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا وہ قائل اس کے بھی جو ہے وہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اچھا جی۔